فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ پیر اور جمعرات کی شب حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں شرعی سوالوں کے ساتھ۔ آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج کے دو کرنٹ ایشوز ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وراثتی حق سے بیوہ کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس پر جرمانہ بھی کیا گیا، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں رشوت پکڑتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے پولیس اہلکار جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ ایز یوزول ہوتا یہی آیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو جسٹس کا سسٹم ہے، عدل و انصاف کا سسٹم ہے، اس میں بڑا ڈیلے ہے۔ اگر کہیں سپیڈی نظر آتا ہے تو اس میں جو دیگر جو فریقین ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس میں بیریئرز ڈال کر اس کو سلو کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی سٹوری جو ہے اپنی ڈسکس کرتے ہیں، جس میں جو وراثتی حق سے بیوہ کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جناب ملک کے نامور مفتیان کرام شرعی علوم کے استاد مفتی عبدالولی خان حافظہ اللہ، اور دوسری جانب جو ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب حافظہ اللہ و تعالی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سر، یہ جو پہلی جو سٹوری ہے اس پر ذرا روشنی فرمائیں کہ مقدمے بازی کے ذریعے قانونی پیچیدگیوں سے حق غصب کرنے والا کیا واقعتاً اس کا حقدار بن جاتا ہے؟ شریعت اس پر کیا کہتی ہے؟ یہ جو دھوکے سے جو ہے ہم ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں چیز سے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مال و زر کی جو ہوس ہے لوگوں کو اس نے اندھا بنا دیا ہے جی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے فرما دیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ اے لوگو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور اسی طرح مقدمت بازی کر کے حکمرانوں کے پاس یہ مال ہتھیانے کے لیے مقدمے بھی نہ بناؤ تاکہ تم لوگوں کا مال کھا لو، ان کا کوئی حصہ کھا لو۔ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ کسی اور کا مال ناحق طریقے سے ہتھیانا یہ جائز نہیں۔ اور بطور خاص یہ جو مقدمہ بازی کر کے کسی کا مال اپنا لیتے ہیں، ہتھیا لیتے ہیں، اس کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح حدیث بیان فرما دی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف دونوں کی یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، وانکم تختصمون الی، اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے کے بنسبت زیادہ تیز ہو، زیادہ چرب زبان ہو، اس کو اپنی بات بنانے کا بڑا طریقہ آتا ہو، تو پھر تو میں فیصلہ کروں گا اسی کے مطابق جو میں سنتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تو اسی سماعت اور اسی جو گواہیاں ہیں، جو باتیں ہیں، اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر میں نے کسی کے حق میں، کسی بھائی کا مال اس کے حق میں اس کا فیصلہ کر دیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کے لیے یہ آگ کا ایک حصہ ہی کاٹ کے دے رہا ہوں، یعنی وہ اس کا مال نہیں بنتا، اس کا حق نہیں بنتا، اور وہ سامنے مقدمہ بازی میں چرب زبانی سے اور تیزی سے کام لے کے اپنا مسئلہ پیش کر لیتا ہے، اور اس صورت میں وہ مقدمہ جیت جاتا ہے، تو یہ اس کا حق بالکل نہیں بنتا۔ نہ وہ اس کا حق بنتا ہے، نہ اس کی اولاد کا بنتا ہے، نہ اس میں میراث جاری ہو سکتا ہے۔ تو یہ حرام ذریعہ ہے جو یہ لوگ اس طریقے سے یہ کرتے ہیں۔ بطور خاص بیواؤں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ بالعموم، اور جو بیوہ ہوتی ہے اس کے ساتھ بالخصوص۔
اب بیوہ ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کے خاوند کی میراث میں مال میں اس کا حق بنتا ہے، 8واں حصہ ہے اگر خاوند کی اولاد ہے، اور اگر خاوند کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا 4تھا حصہ ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس وقت مال تقسیم نہیں کرتے، میراث تقسیم نہیں کرتے، یہ عورت عدت کے بعد کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں اس نے تو کسی اور جگہ نکاح کر لیا ہے، اب تو اس کا حق نہیں بنتا۔ نہیں، جب وہ شخص فوت ہوا یہ خاتون اس کے نکاح میں تھی اور اس وجہ سے وہ اس میراث میں نا حقدار بنتی ہے۔ بعد میں جو کسی اور سے وہ نکاح کرتی ہے وہ تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی وہ ایسٹ کی حقدار ہوگی وراثت میں، چاہے وہ نکاح بھی کرے، چاہے وہ نکاح بھی کرے تو باقاعدہ وہ میراث کی حقدار ہے، ترکے میں اس کا حق ہے۔ 8واں حصہ اگر فوت شدہ خاوند کی اولاد ہے، اس سے ہے یا کسی اور بیوی سے ہے، اور 4تھا حصہ اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس بیوہ کو 4تھا حصہ اس کی مال میں سے ملے گا۔ یعنی ترکہ اگر 4 لاکھ ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو 1 لاکھ اس کو ملے گا، باقی جو ہے وہ دیگر ورثاء کو۔ مفتی صاحب، یہ جو جعلی اور بوگس گواہی ہے یہ کتنا بڑا جرم، دین اسلام میں اس کی سزا کیا ہے، دنیا میں کیا سزا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ الاشراک باللہ وقتل النفس، ربا، سود، اور ان میں سے ایک یہ بتایا کہ جو نا قول الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی جو ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی شہادت الزور والے جملے کو دہراتے رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں، آپ اتنی تکلیف میں ہیں کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی کی مذمت کے لیے آپ بار بار اس کو تکرار کر رہے ہیں، اس لفظ کو دہرا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کے بیٹھے اور یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ شہادت الزور اکبر الکبائر میں سے، تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، قاضی، جج، عدالت اس کو اپنے ثوابدید کے مطابق اس کو سزا دے دے، اور جو جرمانے کی سزا ہے عدالت جیل میں اسے ڈالے، اسی طرح کوئی اور اس کو سزا دے دے، یہ اس کا حق ہے۔ اور شریعت میں تو جو جھوٹ ہے، جھوٹ کی سزا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اسی طرح گناہ کبیرہ ہے تو جھوٹی گواہی اس سے شدید جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہم سب پر جو ہے عدل و انصاف کرنے والا جو ہے معاملہ ہمیں عطا کرے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، سر یہ جو اسلام آباد میں معاملہ پیش آیا ہے رنگے ہاتھوں پولیس اہلکار، ویسے بھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں پولیس کے تشخص پہ، لیکن چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے بتا دیجئے کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو بڑا مجرم ہے وہ کون ہے، اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو واقعہ خاص ایک واقعے کے پس منظر میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، اصل میں ایسا ہے کہ اس سے زبردستی رشوت لی جاتی ہے، بعض جگہوں پہ، بعض محکموں میں زبردستی رشوت لی جاتی ہے، دینے والا نہیں دینا چاہتا لیکن اسے مجبور کیا جاتا ہے، جیسے یہاں بھی ہے، ڈیلے کیا جاتا ہے۔ جی تو اگر کام ڈیلے ہو اور حق ہو اس شخص کا، وہ ناجائز طریقے سے یا غیر معیاری طور پر وہ اوپر نہیں آیا بلکہ اس کا حق ہے اور صلاحیت بھی ہے، اور جیسے یہ ہے واقعہ، اس میں اس کا کوئی جرم نہیں ہے ایسا، بس اس کو گرفتار کیا گیا کسی طریقے سے اور پھر رشوت زبردستی اس سے لی گئی۔ اب وہ جو رشوت لینے والی ویڈیو ہے نا وہ وائرل ہوئی ہے، جی اور حکام والا نے معطل بھی کر دیا ہے، معطل کر دیا، تو یہ اچھا اقدام ہے، اور ہاں جی یہ ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ اس سزا کو ہر محکمے میں ہر سطح پہ ہونا چاہیے کہ رشوت سے نفرت ہو جائے قوم کو، رشوت سے، کرپشن سے اور ہر قسم کی خیانت سے، وہ ملی ہو، کلچر ختم ہو جائے، وہ ختم ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے ہاں امن و امان، سکون اور پیار و محبت وہ ہو، اور ہر ایک کو یہ ہو کہ مجھے رشوت نہیں۔ اب دیکھیے جسے بھی کام ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا واسطہ، کوئی لنکس ملے وہاں پہ تاکہ میں آفس میں کام کرا سکوں، اسے
سب سے پہلے رابطہ چاہیے ہوتا ہے، اور اطمینان ہی تب ہوتا جی ہے کہ جب رابطہ اچھا مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، اس کا مطلب یہ ہے جی کہ آخرت میں جو سزا ہے ان کی وہ جہنم ہے۔ جی بالکل، تو اس کا یہ وہ شخص ہے جو خوشی سے یہ رشوت دے لے اور ایسا کرے، غلط کام کروائے، جو صحیح کروا رہا ہے اور مجبوراً ایسے ہے، وہ تو خیر ایک طرف سے یعنی جو رشوت دینے والا ہے اس کی وہ سزا نہیں ہوگی جو مجبوراً دے رہا ہے، اور جو لے رہے ہیں ان کی سزا ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اب یہ شخص جن کی ویڈیو وائرل ہوئی، اب یہ شخص کس قدر افسوس میں ہوں گے کہ کاش میں ایسے نہ کرتا، میں وائرل ہو گیا ہوں، اور ظاہر ہے پورے خاندان میں یا فیملی میں کیا۔ تو میں اسی سوال کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جہاں پہ بہت سی چھپی باتیں ظاہر ہوں گی، یوم تبلی السرائر، اور نمایاں ہوں گی، واضح ہوں گی، اور اس دن تو علی رؤوس الخلائق تمام لوگ جمع ہوں گے۔ اس دن اگر کسی کے کھاتے ایسے کھل گئے، لوگوں کے سامنے آئے، تو اس دن ندامت اور حسرت کیا ہوگی۔ یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم قانون سے کیسے بچیں گے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کیمرے کی آنکھ سے کیسے بچیں گے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے اس نظام کے سامنے ہم کیسے جواب دہ ہوں گے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے جو لوگوں کو، قوموں کو سیدھے رستے پہ لاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی اس میں زیادہ عنصر یہی تھا کہ آخرت کی فکر، اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر ذرہ بھر بھی کوئی بھلائی کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھ لے گا، اور ذرہ بھر بھی اگر کوئی ایسی چیز کی ہوگی جو گناہ ہے، جرم ہے، زیادتی ہے، تو وہ بھی انسان دیکھ لے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ دن تو آنے جانے والے ہیں، مال آنے جانے والا ہے، وہ کسی ضرورت میں بھی لگ سکتا ہے، اس وجہ سے جائز طریقے سے کمائیں، اور ناجائز کا تصور جو ہے نا ہمارے معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ جی بہت اچھے میسج کے ساتھ مفتی صاحب نے اختتام کیا ہے کہ جائز طریقے سے کمایا جانا چاہیے، اور رزق حلال جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے، اور رزق حلال جب گھر میں آتا ہے تو اس سے بڑا سکون، اطمینان، ذاتی حیثیت میں بھی آپ اچھا محسوس کرتے ہیں، اپنے ضمیر کے مجرم نہیں ہوتے ہیں۔ وراثت کی بات ہو گئی، رشوت کی بات ہو گئی، تو مفتی صاحب اب ذرا رضاعت کی بات کر لی جائے۔ ایک سائلہ ہیں جی، وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ رضاعت کتنی دفعہ دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں نے عقبہ بن حارث کو دودھ پلایا ہے، اس کی بیوی کو بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدائی کروا دی۔ اس پر جی روشنی فرمائیں۔ رضاعت یہ بھی ایک اہم رشتہ ہے، اور اس کے متعلق بھی علم ہونا ضروری ہے۔ جی بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں رضاعی بہن بھائی ہوتے ہیں، جی عدم علم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، لہذا یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ رضاعت پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو جس صحابی کا نام لیا عقبہ ابن عامر، جی وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئی تھی، بلکہ خود اسی صحابی کے پاس گئی تھی، عقبہ ابن عامر۔ وہ آئی، وہ خاتون، اور عقبہ ابن عامر سے کہا کہ میں نے آپ کو بھی دودھ پلایا ہے، اور آپ کی جو بیوی ہے نا اس کو بھی دودھ پلایا ہے، تو لہذا تم تو بہن بھائی ہو، رضاعی۔ ان کو یہ علم نہیں تھا۔ جی تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ عقبہ ابن عامر کو ایک بے اطمینانی شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، مدینہ منورہ، لمبا سفر کر کے وہاں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک خاتون آئی اور اس نے یہ ہمیں کہا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو کہہ دیا ہے کہ میں نے تجھے اور آپ کی بیوی کو دودھ پلایا ہے، لہذا اب یکجا رہنا، میاں بیوی کے طور پر رہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر علیحدگی اختیار کر لی، جدا ہو گئے۔ وہ بہن بھائی تھے، پہلے جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے۔ یہ تو واقعے کی اصل حقیقت۔ باقی جو مسئلہ ہے کہ کتنی دفعہ یہ حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، کتنی مرتبہ دودھ پلانے سے، تو اس کے بارے میں جو راجح قول ہے اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ کسی خاتون کا دودھ پی لے 5 مرتبہ
5 مرتبہ مختلف اوقات میں اور پیٹ بھر کے وہ پی لے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ حدیث مروی ہے صحیح مسلم کے اندر، اور اسی طرح دیگر حدیثوں سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ارضعیہ 5 مرات، سالم کو دودھ پلا دو 5 مرتبہ، تو 5 مرتبہ ایک حد ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں نا ہم ایک درمیانی بات کرتے ہیں فتوے کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ بعض اہل علم جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور امام مالک ہے رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے کہ 1 مرتبہ بھی دودھ بچہ پی لے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی بہنیں بھی۔ تو اس سلسلے میں ہم جو عموماً فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر شادی ابھی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، منگنی بھی نہیں ہوئی، ابھی مشورہ ہو رہا ہے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس بچی اور بچے کا آپس میں رضاعت والا رشتہ ہے، اس بچے نے، اس لڑکے نے اس لڑکی کی ماں کا دودھ پیا ہے، اگرچہ 1 مرتبہ ہی پیا ہو، اور اسی طرح یا دوسری صورت میں اس بچی نے اس لڑکے کی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ پھر رضاعی بہن بن جاتی ہے۔ اگر 1 مرتبہ بھی پیا ہو تو ہم پھر اس سلسلے میں کہتے ہیں احتیاطاً کہ یہ نکاح نہ ہو، اجتناب کیے جائے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ شادی ہو گئی ہے، بچے پیدا ہو گئے ہیں، پھر ہم نا وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسی طرح جو ہے سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کی حدیث ہے، ان 2 حدیثوں کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر یہ 5 مرتبہ دودھ پلانے کا عمل نہ ہوا ہو تو 1 مرتبہ پلایا، 2 مرتبہ پلایا، تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، ان کا نکاح برقرار رہے گا، یہ بچے انہی کے ہوں گے، اور اسی طرح ان کے درمیان جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ تو یہ ایک احتیاطی صورت ہم اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ رب کریم جی ہمیں اسلامک پرنسپلز پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیاں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو گولڈن اسلامک پرنسپلز جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے جی ایک بریک کا، بریک سے واپس آ کر آپ کی لائیو کالز لیں گے اور ساتھ ہی پیرالل شرعی سوالوں کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبرز پر کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے شرعی سوالوں کے جواب جو ہیں ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سائلہ ہے، وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کی ایک سہیلی ہے، ان کے بھائی ہیں، انہیں وہ پسند کرتی ہیں، لیکن جو گھر والے ہیں وہ اس معاملے کو تسلیم نہیں کر پا رہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا میں زبردستی اگر کرتی ہوں یہ معاملہ، اس کو فردر پرسو کرتی ہیں، تو وہ نافرمانی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ جی، یہ سوال ایسے ہے کہ دوسری جگہ یہ جانا چاہتی ہیں، یعنی پہلے اس شخص کی شادی ہے جی، اور وہ ہاں جی، سہیلی کے بھائی سے دوسری شادی، جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اصل میں ایسا ہے کہ دوسری شادی کرنا ہمارے معاشرے میں اس کو بہت بڑا ایک مہمہ بنا لیا گیا ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شروع اسلام میں دیکھیں زیادہ شادیاں، تعدد ازواج، یہ بالکل ایزی سی ایک بات تھی جی، تو اب اس کو بہت بڑا وہ بنا لیا گیا، اور اس وجہ سے خاصی پریشانی بھی ہے معاشرے کے اندر نا، فساد سا ہے۔ تو دونوں اطراف کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ شریعت کے اس حکم کو قبول بھی کریں اور اس کا جو حق بنتا ہے وہ بھی اسے دیں۔ تو بہرحال عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو طلاق یافتہ
عورت ہے جسے پہلے جس کا نکاح ہو چکا ہے، اب اس کا دوبارہ نکاح ہونا ہے تو اس کو سیبہ کہتے ہیں. سیبہ جی. تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ وَالسَّيِّبُ أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا، کہ جو سیب عورت ہو، یعنی جس کا پہلے خامن موجود تھا اب نہیں ہے، وہ چاہے فوت ہو جائے چاہے وہ طلاق ہو جائے، تو اس کو اپنے ولی سے زیادہ حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبتاً کمواری کی نسبت سے اس کو زیادہ حق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ولی کے اوپر اس کا اختیار ہو جاتا ہے، ولی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عورت چاہے چھوٹی عمر کی ہو، کمواری ہو، بڑی ہو، جو بھی ہو، وہ ولی کے بغیر نکاح نہیں کرا سکتی. ٹھیک ہے. اب بیوہ کو ذرا زیادہ اختیار اس لیے دیا گیا کہ اس کی اب مشاورت اس سے کی جائے. جو کمواری ہے اسے مشاورت نہیں، اسے اجازت لینی ہے، اور اس کی جو اجازت ہے وہ صرف ہوگی اس کے سکوت پہ، کہ وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی محدثین نے بیان کیا. ویسا تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے رضی اللہ عنہن، ان سے پوچھ لیتے تھے کہ فلاں شخص فلاں کا ذکر کر رہا تھا، تو اور وہ اگر اپنے پردے کو ایسے ہلا دیتی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس بات پہ راضی ہیں. بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنی صاحبزادیوں سے اجازت لینے کا، لیکن آپ نے ان سے لی. لیکن یہ جو کیس ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوہ کو اب پورا اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس سے مشاورت کی جائے گی. جی ولی کی محتاج ہے، اس کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی. اور اب ہے کہ والدین روک رہے ہیں. والدین کو یہ خدشات ہوتا ہے کہ یہ دوسری جگہ جائے گی تو پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے اور کیا ہوں گے، اور اس وجہ سے بہت سی بیٹیاں، بہنیں وہ ازدواجی تعلق سے منسلک نہیں ہوتی. کسی کی عمر ویسے زیادہ ہوگی ہوتی ہے، اسے اب کموارہ ملتا نہیں ہے، دوسری جگہ یہ بھیج نہیں سکتے، اور اس طرح وہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ نکاح کے بغیر ہی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے والدین کو نہیں روکنا چاہیے. دیکھیں رشتہ ٹھیک ہو، باقی جو خدشات ہوتے ہیں وہ تو جو پہلی شادی ہوتی ہے اس میں بھی خدشات ہو سکتے ہیں. سوسائٹل پریشر. ہاں جی مفتی صاحب. ہاں جی وہ بھی ہے چیزیں. تو بہرحال یہ ہے کہ والدین کو روکنا نہیں چاہیے. وہ ایک شرعی امور کے تحت ایک کام کر رہے ہیں تو انہیں کرتے رہنے دیں جو شریعت سے وہ کرے. اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جب ہم پابندیاں زیادہ لگاتے ہیں تو وہ پھر پابندیاں اس کے اور نکلتی ہیں. یہاں پر لائیو کالر ہیں، ہماری ایک بہن ہے سیالکوٹ سے. عائشہ صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. کیا جاننا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جمعے کے دن جو مطلب اثر سے لے کے مغرب تک یقین قبولیت کی گھڑی ان لمحات پہ ہوتی ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب اثر سے لے کے مغرب تک بیٹھے رہنا ایک خاتون خانہ کے لیے، ظاہر گھر کے کام بھی روز پہ ہوتے ہیں اس وقت، تو کیا چلتے پھرتے ہم جو ہے وہ رابطے میں رہیں، یعنی دعا کرتے رہیں، اور جب آخری لمحات ہوں یعنی مغرب کی اذان سے پہلے کو 10 15 20 منٹ تو زیادہ جائنماز پہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ دعا کر لیں. تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا آخری لمحات جو ہیں ان میں زیادہ قبولیت کے چانسز ہیں، یا پورا اثر سے لے کے مغرب تک ہی جائنماز پہ بیٹھے رہیں اور دعا کرتے رہیں، کیونکہ پاسبل نہیں ہوتا اتنی دیر بیٹھنا، گھر کے 100 چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ قبولیت کی گھڑیاں جو ہیں وہ مطلب کون سی اہم لمحات ہیں کہ جس میں ذرا زیادہ بندہ توجہ سے دعا کر لے. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. مفتی صاحب، قبولیت کی گھڑیوں پر جناب یہ سوال ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے جمعے کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے، 2 اقوال ہیں جو زیادہ راجح اور واضح ہیں. ایک یہ ہے کہ جب امام وہ آتا ہے خطبہ دینے کے لیے تا اختتام خطبہ، نماز شروع کرنے تک، یہ جو دورانیہ ہے یہ دعا کی قبولیت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو قول ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ نماز عصر سے لے کے غروب شمس تک یعنی مغرب تک یہ جو دورانیہ ہے اس میں دعا کی قبولیت کا زیادہ احتمال ہے. اہل علم نے یہ دوسرے قول کو زیادہ ترجیح دی ہے. تو اچھا، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ بندہ مصلی پر بیٹھا ہو اور دعائیں مانگ رہا ہو، بلکہ وہ یہ دعائیں مانگتا ہو چلتے پھرتے اپنا کوئی کام کاج کرتے ہوئے
لیکن توجہ کے ساتھ اور توجہ اسی دعا کی طرف ہو، ذکر اذکار میں بندہ مشغول ہو اور یہ نیت ہو کہ میں نے مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو یہ نیت ہو، اذکار ہوں، دعائیں ہوں، اس کے لیے ایک جگہ پر بیٹھنا یہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بہن نے جو کہا کہ کام ہوتے ہیں تو یہ کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا میں وہ مشغول رہیں، دعا میں مشغول رہیں۔ رب کریم ہمیں جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی بنائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ایک صاحب ہیں جی، انہیں 9 گرام سونا ملا ہے اور وہ دبئی کے کسی علاقے، ان کے کوئی کھیت تھے، وہاں سے انہیں سونا ملا، تو انہوں نے مفتیان کرام سے بھی رجوع کیا ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ مختلف آراء سامنے آئی ہیں، تو اس حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اسی کو کنٹینیو کریں گے، یہاں پر ایک کالر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی ہستے خان صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ جی، دیپال پور سے۔ خان صاحب ہیں جی، سوری مختلف سا نام ہے جی، ہستے خان صاحب ہیں جی، دیپال پور سے۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے؟ شکر اللہ کا۔ پہلے تو پروگرام سنا، بہت اچھا لگا ہے جناب۔ میں نے نا ایک سوال پوچھنا ہے سر جی 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 فرمائیے۔ سوال وہ ہے سر جی، جب عزیز کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، کیا اس کی روح جو ہوتی ہے ہمیں دیکھ سکتی ہے؟ ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا، کیا وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے اس دنیا میں؟ جی 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 بہت شکریہ جی ہستے خان صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی۔ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب، اس پر کیا دین اسلام کیا کہتا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ رہنمائی کیجیے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ جب کوئی نیک روح ہو یا بد روح، جب وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ بنا دیے ہیں۔ جی، جو پاکیزہ روح ہے وہ علیین میں، اور جو دوسری روح ہے وہ سجین۔ سجین کا مطلب ہوتا ہے قید، جیل، سجن بھی اسی سے لفظ ہے۔ تو وہ جب اللہ کی قید میں چلی جاتی ہیں تو وہ واپس آ نہیں سکتی، اور جو نیک روحیں ہیں وہ آنے کا تقاضا ہی نہیں کرتی، کیونکہ ان کو وہاں پہ جو انعامات ہیں وہ اس دنیا میں اور اسے بہت ہی اعلیٰ دیے جاتے ہیں، ان کو یہ تصور نہیں آتا۔ اور ایک حدیث پہ تو یہاں پہ آتا ہے کہ شہید کے علاوہ کوئی بھی یہ خواہش نہیں کرتا کہ میں نے دنیا میں جانا ہے۔ یہ ظاہر ہے سارے روحوں کے معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ایسے ہے کہ ایک شخص کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے، تو اسے وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر اسے یہ سب کچھ ویسے ہی پتہ ہو کہ وہ آگے دیکھ رہا ہو کہ میرا بچہ ہے یا میری بیٹی ہے وہ دعا کر رہی ہے، تو پھر تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، میرا درجہ کیوں بلند ہوا، تو اسے کہا جاتا ہے باستغفاری ولدک لک، کہ تیرے بیٹے نے جو تیرے لیے استغفار کیا ہے نا، اس کی وجہ سے تیرا یہ درجہ بلند ہے۔ بیٹے سے مراد اولاد، ولد سے مراد اولاد ہوتا ہے، اولاد بیٹی ہو یا بیٹا، اس نے جو تیرے لیے بخشش طلب کی ہے نا، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ دلائل۔ اسی طرح فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہ جا کے وہاں پہ دیگر ارواح جو نیک ہوں نیکوں کے ساتھ، جو برے ہوں بروں کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا کوئی بھی ایسا تصور موجود نہیں ہے، وہ کسی بھی دن یا کسی بھی موقع پہ ان کا دنیا میں آنا۔ اور میں کہتا ہوں شاید اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے کچھ عقائد رکھتے ہیں اور وہ ان سے ڈر، خوف، ایسی چیزیں بھی محسوس کرتے ہیں، تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ روحیں آتی ہوں یا ہمیں دیکھتی ہوں یا ایسا کچھ ہوتا ہو، اس وجہ سے اس کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ جی رب کریم جی ہمیں تمام تر ہمارے معاملات ہیں وہ دین اسلام کی روشنی میں جو ہے ہمیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب 9 گرام سونا ملا ہے جی، ایک سائل ہیں انہیں دبئی کے کھیتوں سے، مختلف مفتیان کرام سے انہوں نے رائے لی ہے، لیکن وہ مختلف آراء سامنے آئی ہیں، تو اس حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس جواب دینے سے قبل میں ایک تصحیح کر دوں۔ جی، وہ صحابی جو آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رضاعت کے مسئلہ کے بارے میں، ان کا نام عقبہ ہی ہے۔ جی جی عقبہ، بالکل عقبہ ہے، لیکن ان کے والد کا نام حارث ہے، عقبۃ بن الحارث۔ اور جو دوسرے صحابی ہیں عقبۃ بن عامر، ان کے باپ کا نام عامر ہے لیکن وہ الگ ہیں، الگ ہے۔ جی بہر صورت یہ جو مسئلہ ہے اس کو کہتے ہیں لقطے کا مسئلہ۔ لقطہ یعنی وہ کوئی گمشدہ چیز ہے اور وہ بندے کو ملے، تو ایک عام معمولی سی چیز ہو، کوئی لاٹھی ہے، کوئی رسی ہے، کوئی پھل ہے جو ضائع ہونے والا ہے،
تو وہ تو بندہ اسی وقت استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، وہ لے جائے استعمال کرے، کیونکہ معمولی چیزوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ رسی ہے، کوئی لاٹھی ہے، کوئی سوت وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھل وغیرہ جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اگر آپ رکھیں گے کہ اس کا مالک آئے گا میں اعلان کروں گا تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو سونا ہے یا پیسے ہیں، کرنسی ہے، یہ کسی کو مل جائے اور وہ ایسے عام جگہ ہو، عام جگہ سے مراد یہ ہے کہ بازار ہے، مسجد ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، تو اس بندے پر لازم ہے، چونکہ یہ تھوڑی رقم نہیں، 9 گرام ہے، یہ 1 تولہ سے کچھ تھوڑے گرام، 2.25 گرام یا 2.5 گرام کم 1 تولہ ہے، اور تولے کی قیمت کیا بنتی ہے 2.5 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو اب اتنی چیز بندے کو ملے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اعلان کرتا رہے۔ اعلان کرنے کی جو ذریعے ہیں، مثلا سوشل میڈیا کا ذریعہ استعمال کرے، کوئی اور اعلان کرے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، جس کی ہو نشانی بتا کے وہ حاصل کر لے۔ اگر یہ 1 سال تک اعلان کرتا رہے گا، اگر یہ پھر نہیں کوئی شخص ملا اس طرح، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ خود استعمال کرے یا کسی اور شخص کو دے دے، فقیر مسکین کو دے دے، خود بھی استعمال کر سکتا ہے اگر یہ مستحق ہے۔ اور اگر ایسے ویرانے میں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہی ہوتا ہے اور پھر وہاں پر بھی جانا ان کا کم ہی ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی چیز ملے تو اس کے لیے اگر اعلان کرنے کی گنجائش ہو تو کر لے، ورنہ وہ اپنے پاس وہ رکھے، 1 سال انتظار کرے، 1 سال کے بعد وہ استعمال کرے، اور اگر کسی موقع پر وہ اصل مالک مل گیا اور اس کی وہ نشانی اس نے بتا دی، ممکن 1 سال کے بعد 1 سال کے بعد وہ مل گیا، تو پھر اس کو وہ لٹانا پڑے گا، یا تو وہ کہے کہ میں نے وہ استعمال کر لیا، آپ معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر معاف نہ کرے تو پھر اس کے ذمے اس حق کی ادائیگی ہے۔ یعنی کہ یہ اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ 1 سال تک میں نے انتظار کیا، اب جو ہے بس میرا وہ ضبط۔ اچھا، یعنی دوسری بات یہ ہے کہ صبر کیا۔ اس سوال میں یہ آیا نا کہ مختلف مفتیان کرام کی آراء آئی، تو مقصد یہ ہے کہ بندہ اسی کے پیچھے پڑا رہے گا کہ ایک مفتی سے پوچھا، دوسرے مفتی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ جس مفتی پر بندے کو زیادہ اعتماد ہے اسی مفتی صاحب کے قول پہ عمل کرے، یہ انشاءاللہ ماخوذ نہیں ہوگا۔ یہ مختلف سوالات کرنا مختلف علماء کرام سے، یہ تھوڑا سا یعنی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اعتماد کی صورت میں جس عالم پر آپ کا اعتماد ہے اسی کی بات اطمینان ہو، اعتماد ہو۔ جی یہاں پر جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم صاحب ہیں جی سیال کوٹ سے۔ اسلم صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی سن رہے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ جی بتائیے کیا جاننا چاہیں گے، فرمائیے۔ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم 9 بھائی ہیں اور والدہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتی، دوسرے کا موقع دیتی ہے، ہمیں نہیں دیتی۔ اچھا، 9 بھائی ہیں، والدہ آپ کے پاس نہیں آتی ہیں، باقی سب کے پاس ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ جی جی اسلم صاحب سن پا رہے ہیں، آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ جی میں بتا رہا ہوں کہ 9 بھائی ہیں تو خدمت کے لیے والدہ نہیں دیتی اور دوسروں کے پاس جاتی ہے۔ اچھا، آپ کے پاس نہیں آتی، دوسروں کے پاس جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی کوئی نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا ادھر بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس نہیں آتی ہیں، باقی سب کو خدمت کا موقع ملتا ہے۔ جی بہت شکریہ جی، آپ پروگرام کا حصہ بنے جی۔ جی 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 مفتی صاحب، یہ اسلم صاحب ہیں جی، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ 9 بھائی ہیں اور والدہ جو ہے باقی سب کے پاس چلی جاتی ہیں، انہیں خدمت کا موقع نہیں ملتا، تو شاید دور بھی رہتے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے سریران یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، جی یہ بڑی رحم دل ہوتی ہیں، اور ان کو کھینچنے کا اور ملانے کا بڑا طریقہ بندے کو آنا چاہیے۔ تو میں تو یہ تجویز دیتا ہوں ان کو کہ اگر والدہ صاحبہ آپ کے پاس نہیں آتی، آپ ان کے پاس جایا کریں،
اور خدمت کے طریقے صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو گھر بلا کے کوئی بندہ کھلائے پلائے، خدمت کے اور بھی طریقے ہیں. آپ جائیں اور وہاں پر جو ہے نا اپنی والدہ صاحبہ کو پیسے دے دیں، جی وہاں پر اس کو دبائیں، مالش کریں، خدمت کریں، اور اس کی جو پسندیدہ سوٹ ہے وہ لے کے جائیں. یعنی کہ یہ خود چلے جائے، یہ خود چلے جائے، وہ نہیں آتی. ہاں جی. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ مختلف، وہ جس بات سے خوش ہوتی ہے نا وہ بات کریں. یعنی وہ بیٹیوں کی خدمت پر خوش ہوتی ہے ماں، تو آپ اپنی بہنوں کی خدمت کریں. اسی طرح جس بھائی کے پاس وہ رہتی ہے اس سے وہ زیادہ خوش ہوتی ہے، آپ اس بھائی کے ساتھ زیادہ اچھا تعلق رکھیں، ماں خوش ہوگی. تو یہ ایک صورت ہے. باقی یہ ہے کہ سعودیہ میں ایک دو بھائی تھے، ایک ایسے ہی کیس آیا، بندہ عدالت میں چلا گیا. اس نے کہا یہ جو ہے نا میرے پاس اپنی والدہ کو نہیں بھیجتے، اب میں کیا کروں. والدہ حیران تھی کہ میں کس کے پاس رہوں. مسئلہ عدالت تک پہنچ گیا. پھر بالآخر وہ چھوٹے بھائی کے پاس جو ہے نا ماں کا فیصلہ آیا کہ وہ چھوٹے بیٹے کے پاس جائے گی. تو بڑا بیٹا روتا رہا، عدالت کے اندر روتا رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو والدہ کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. وہ ایک صحابی آئے اور پوچھا کہ من احق بحسن صحابتی، کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی والدہ، پھر آپ کی والدہ، اور پھر آپ کی والدہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا باپ کا حق ہے. تو باہر صورت یہ بندہ بھی خوش قسمت ہے. ہم اسلم صاحب کے اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے پوچھتے ہیں. تو یہ جذبہ بھی انشاءاللہ قابل قدر ہے، اور یہ بھی نیکی میں ہی شامل ہوگا. باقی یہ جو طریقہ ہے، اگر والدہ آپ کے پاس نہیں آتی، یہ والدات کی طبیعتیں ہوتی ہیں. وہاں پر وہ پوتے ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بیٹے اچھے لگتے ہیں، یا وہاں پر سہیلیاں ہوتی ہیں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، تو اس وجہ سے نا وہ دوسرے بیٹے کے پاس نہیں. ہاں جی، رونق. اس لیے ان کو جانا چاہیے. رب کریم جی ہم تمام کو جو ہے وہ اپنے والدین کا فرما بردار بنائیں، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں اور لائیو کالز اور ساتھ میں شرعی سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سے سوسائٹی کے ہمارے مرد ہیں جن کے جو بلکہ یہ جو تعداد ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. میرڈ پرسنز جو ہیں ان کے سر کے بال جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں. اب تو غیر شادی شدہ جو ہے لوگوں کے مفتی صاحب ان کے بھی بال جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو گئے ہیں. سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، بائیو کلاک ہے نہیں، اس کی وجہ سے نا بال دن بدن. شادی شدہ افراد تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو وہ بیگمات سٹریس دیتی ہیں جن کی وجہ سے اڑ جاتے ہیں، لیکن اب غیر شادی شدہ لوگوں کے بھی جھڑنے شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے؟ متبادل کے سر پر وگ لگا لی جاتی ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے وگ لگانے کے حوالے سے؟ خواتین بھی آج کل جو ہے ایکسٹینشنز لگاتی ہیں وہ بنوا کے اپنے بالوں کے ساتھ میچنگ کے طور پہ. تو اس پر شریعت کیا، مفتی صاحب وگ کو لے کر شریعت کیا کہتی ہے؟ جی صحیح بخاری میں روایت ہے جی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے جب ان کا دور تھا اس میں دیکھا کہ مدینہ کے اندر بالوں کا انہیں گچھا نظر آیا، جو نقلی بالوں کا. جی تو انہوں نے پکڑا اسے اور فرمانے لگے این علماؤکم یا اہل المدینہ، کہ اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دیکھ رہا ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو یہ یعنی وگ جو ہے، جو نقلی بال ہیں یہ ممنوع ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، وہ انصار قبیلے سے تعلق تھا، اور وہ اپنی بیٹی کو لے کے آئی. تو شادی ہوئی اور بال اس کے جھڑ گئے،
کوئی ایسا یعنی بیماری جیسے ہوتی ہے نا، ممکن ہے یہ کینسر کی نوعیت، جی اور بھی بہت سی. تو بال جڑ گئے. اب عورت کے جو بال ہیں، بال کا جڑنا، عورت کا تو آدھا حسن بالوں میں چھپا ہے. جی. تو بال اس کے جڑ گئے، اس کی یعنی کتنی اشد ضرورت تھی. تو اس نے کہا کہ میں اس کے بال لگوا لوں. یعنی اس دور میں جو بھی وگ کا طریقہ کوئی ہو سکتا تھا. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں. اور آپ نے ساتھ ہی یہ فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، کہ جو بال لگاتی ہے یا جو لگواتی ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہیں. یعنی اس اہم ضرورت کے پیش نظر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ شادی اس کی ہونی تھی، تو اس وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، حالانکہ کتنی اہم ضرورت ہوتی ہے. جی. اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، یعنی وجہ اس کی، کہ یہ جھوٹ ہے نا، غلط ہے کہ بال ہے نہیں تو دکھانا. اچھا، علاج کے ذریعے سے اگر بال لگوائے جائے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے. جی جی جی، ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں تو اس کی وہ جائز ہے. کیوں کہ وہ آپ نے سرجری کرائی اور آپ کے وہ جسم کا حصہ ہے، باقاعدہ مصنوعی ناک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگایا گیا. اسی طرح اور چیزیں جو مصنوعی ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں، اسی میں بال بھی ہیں، لیکن وہ جڑے ہوں. یہ اصل میں دیکھیے کہ وما انا من المتکلفین، کہ تکلف نہ ہو. یعنی انسان کسی بھی معاملے میں کوئی ایسا تکلف نہ کرے، کوئی تصنع نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نہینا عن التکلف، کہ ہمیں تکلف سے روک دیا گیا تھا. اب جو جھوٹے نقلی جعلی بال لگائے گا، اب وہ ظاہر ہے جب رکھے گا تو ایک دم وہ کہے گا پتہ نہیں یہ میں نے کس سے نکاح کر لیا یا کیا ہوا. ہاں، اسی طرح جو جی 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 یہ دھوکے ہیں نا سارے. اچھا، اسی طرح کوئی عورت ہے وہ بالوں کے ساتھ مزید بال اسی کلر کے یا دیگر وہ کرواتی ہے، تو یہ بھی ممنوع ہے. یعنی حقیقت جو ہے وہ ہے، اس کے علاوہ جو تصنع ہے، جو بناوٹ ہے، اسے وہ، اور خصوصاً یہ بالوں کا ایسے لگانا اور نقلی بال، یہ درست نہیں ہے. ٹرانسپلانٹ کرایا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ کوئی ایسا دھوکہ نہیں ہے. جی. رب کریم جی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے سچ پر مبنی جو ہے وہ سلسلہ یا سچ پر مبنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں. جی ہمارے ساتھ جی مرزا حسن صاحب ہیں لاہور سے، ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی الحمدللہ سب خیریت. بھائی جان سب سے پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. تھینک یو. آپ بڑا ایک اچھا پروگرام چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے اس پروگرام کے توسل سے ہم جیسے عوام کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. جی جی، اٹ مینز اے لاٹ. تو بھائی جان آج ایک چھوٹا سا کوشچن آپ سے. جی فرمائیے. یہ کہ جن لوگوں کے پاس شادی کے وسائل کم ہیں، مطلب وسائل کم ہے، وہ شادی کا ایک پورا فنکشن، ان کے لیے ایک پورا فنکشن کرنا مشکل ہے، کیا وہ ولیمہ اور نکاح ایک ہی دن کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی مرزا احسن صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی صاحب، آج کل ڈیفینیٹلی شادیوں سے پہلے فائنانس مینج کرنا اور بھی کئی عللے تللے ہوتے ہیں، تو اس پر کیا رائے ہے؟ یہ جو سائل جاننا چاہ رہے ہیں دین اسلام کی روشنی میں کہ ولیمہ اور نکاح ایک دن، اس طرح کا کوئی معاملہ جو مسنون ولیمہ ہے جی جی اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ بنا کے بعد ہے. بنا کا مطلب ملنے کے بعد. تو اس کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اسے مسنون ولیمہ کہتے ہیں. جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں، آپ نے جو ولیمہ کھلایا ہے تو وہ بنا کے ملنے کے بعد ہی کھلایا ہے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. جب نکاح ہوا تو ان دنوں وہ ایام سے تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا لیکن ولیمہ نہیں کیا. پھر وہ سفر میں چلتے رہے. 3 دن کے بعد ایک اور مقام پر پہنچے. وہاں پر جب وہ پاکی کی حالت میں آ گئی تو پھر ملنا اور بنا یہ ہو گیا. تو صبح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کا جو بندوبست کیا جیسے بھی ہو سکتا تھا. ہر صحابی نے اپنے پاس جو توشہ ہوتا تھا وہ لا کے وہ ولیمہ بنا. تو ولیمہ جو مسنون ہے وہ تو یہ ہے. اب وہ جو مسنون ولیمہ ہے اس کو ہم مقدم کریں ایک ایسے عمل کے لیے جو مسنون بالکل نہیں ہے.
یعنی شادی کے دن لوگوں کو کھانا کھلانا اور ایک بہت سا ایک مجمع لے کے جانا اور ان کو پھر کھانا کھلانا لڑکی کے گھر میں یا اپنے گھر میں، تو یہ جو رسوم اور رواج ہے اس کے لیے جو مسنون طریقہ ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس دن آپ تھوڑے سے لوگ جائیں، ایک گاڑی میں جائیں اگر جگہ دور ہے، اور یا پھر مختصر سا قافلہ بنا کے جائے، ان کو لے آئیں اور اس کے بعد دوسرے دن جو ہے نا ولیمہ کرے۔ یہ اگر ہم ایسے کرتے جائیں گے نا، جو مسنون طریقہ ہے اس کو ان ضروریات کی وجہ سے، جو رسوم ہے ان کی وجہ سے مؤخر کرتے جائیں یا مقدم کرتے جائیں، تو یہ پھر درست طریقہ نہیں ہے۔ پہلے نکاح ہو جائے سادگی سے، دین اس کے بعد جو ہے پھر فردر جو ہے ولیمہ۔ مقصد یہ ہے مفتی صاحب کہ فائنانس کو منیمائز کیا جائے جتنا کم کیا جائے، وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بھی ممکن ہے۔ جی 300 ریال قرض لیے اور تاریخ پر واپس کر کے اپنے پاس پرچی پھاڑ دی، لیکن جس سے لیے تھے وہ نہیں مان رہے کہ مجھے تم واپس ہی نہیں دیے تم نے، تو اس کا شریعت میں کیا حل ہے؟ کہ مفتی صاحب لکھت پڑھت ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ جو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس پر شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے تو یہ کتابت اور لکھائی اور اسی طرح ان چیزوں کو لکھنا بطور خاص دین اور قرض کو، اس کی جو ہے نا آیات مداینہ ہے سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں، اور قرآن مجید کی جو سب سے لمبی آیت ہے وہ یہی آیات مداینہ ہے، اور اس کے اندر یہ قرض کی تحریر اور کتابت اس پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ تم چیز معمولی ہو یا زیادہ اس کے لکھنے سے اکتاؤ مت، یہ ضرور لکھو۔ اچھا انہوں نے تو تحریر کر لی تھی، تحریر کے باوجود وہ پرچی انہوں نے پھاڑ لی، اب یہ جو ہے ان سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے۔ اب ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے قرضہ ادا کر دیا ہے، وہ شخص جس کو قرضہ ادا کیا ہے وہ منکر ہے، وہ کہتا ہے نہیں ادا کیا۔ یہاں پر جو شریعت کا قانون ہے وہ کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو مدعی ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے پیسے آپ کو ادا کر دیے ہیں، یہ مدعی ہے، دعویٰ اس کا یہ ہے، اور وہ شخص انکار کرتا ہے تو وہ منکر ہے۔ اس کے ذمہ یا تو یہ گواہ پیش کرے، کوئی ثبوت پیش کرے کہ میں نے پیسے آپ کو دے دیے ہیں، اگر اس کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے تو وہ شخص قسم اٹھائے کہ آپ نے مجھے یہ پیسے نہیں دیے، اللہ کے نام کے قسم اٹھائے، اور اس کے بعد پھر اس کے ذمہ آئے گا کہ وہ پیسے دے گا۔ جی یعنی کہ جو ہے پراپر ایک قانون اور ترتیب اس کے لیے یہی ہے۔ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب یہ فرما دیجئے کہ ایک سائلہ ہیں جو پوچھ رہی ہیں کہ کچھ رقم سہیلی سے قرض لی، اس کی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو گئی، اور میری بھی یعنی کہ سائلہ کی بھی شادی ہو گئی، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کب آتی ہے، تو کیا اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ صحیح جی، قرض لیتے ہوئے ایک تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جو طے ہو اس وقت پہنچا دینا چاہیے جی۔ اس کے بعد جی اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرنے کی بجائے ہو سکتا ہے اس کو خود صدقے کی ضرورت ہو، یعنی حالات تو بدلتے رہتے ہیں جی یا پھر خاتون دولت مند ہوگی اور ظاہر ہے وہ نہیں مانگے ہوں گے، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ ایک ہی محلے میں رہتی تھی، ضرورت پیش آئی، پھر ظاہر ہے جیسے یہ بتا رہی ہیں تو وہ گھر کا تو پتہ ہے، تو کسی خاتون کے ذریعے ہی ان کے گھر بھجوا دیے جائیں کہ جی وہ جب آئیں گی تو ان کو یہ آپ دے دیں، تو یہ بہتر صورت ہے، کیونکہ قرض کے معاملات جو ہے نا وہ نپٹانے ہی چاہیے۔ آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں گے تو ان کو اس کا اجر کیا ملے گا؟ یعنی ان کی تو نیت نہیں ہے۔ عموماً لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں نا، تو جب ان کی نیت نہیں ہوگی تو ان کو کیسے اجر ملے گا؟ اجر تو ملتا ہے اس نیت سے، تو ان کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ یہ ہے کہ یہ کوشش کریں ان تک کسی طریقے سے پہنچائیں اگر یہ ممکن ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نئی کہانی کھل جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کون سا قرض تھا، کیسے لیا، کتنا تھا اور کیا تھا، تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی انوالو نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ بعض اوقات آج کل نیکی جو ہے نا گلے بھی پڑ جاتی ہے، جس کو قرض دیا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، نہیں اور جب تک یاد نہ دلایا جائے وہ قرض واپس نہیں ملتا۔ نہیں یہ تو ایک اور بات ہے، یعنی آپ کسی سے نیکی کرنے گئے ہیں نا تو وہ آگے سے تفتیش شروع ہو جائے، اچھا وہ اتنا ہی تھا، زیادہ نہ ہو یا ایسا نہ ہو، یعنی وہ کئی مسائل کھل جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ ان سے بچنا چاہتی ہیں تو پھر چلیں ان کی نیت کر کے صدقہ کر دیں، لیکن یہ ہے کہ پہنچانا سب سے اول صورت ہے۔ اس کی دلیل حدیث سے موجود ہے نا کہ ایک شخص نے قرض لیا تو وہ
دریا کے اس پار تھا، یہ ادھر تھا، وہ پھر واپس جب دینے کی رقم آئی وہ واپس آیا، تاریخ آئی تو وہ آیا تو ادھر یہ شخص نہیں تھا، تو اس نے وہ لکڑی کے اندر وہ پیسے رکھ کے اللہ کے سپرد کر دیے، یا اللہ تو پہنچا دے. ادھر دوسری طرف وہ آیا ہوا تھا کہ آج اس نے آنا ہے، تو وہ نہیں آیا، تو وہ لکڑی لے کے جب گھر گیا تو اس کے اندر سے وہ رقم اس کو مل گئی جس پہ وہ لکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی پہنچا دیتا ہے. بندے کے عزائم ارادے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے کہ میں نے اس تک پہنچانا ہے. جی نیک نیتی والا ایلیمنٹ ہو. عمومی طور پہ جو آج کل کا قرض دار ہے نا، اس کے پاس بہانے بھی بہت ہیں، اس کے پاس کہانیاں بھی لیکن اچھے بھی بڑے ہیں. میں نے نا کیونکہ سوالات آتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بھی بڑا جذبہ. ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کہ قرض کیسے اترے گا اور کیسے ہم کون سا وظیفہ کریں، کون سی دعا کریں. یعنی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ قرض کی جو ہے نا تلافی وہ نہیں ہو سکتی جب تک قرض والے کو اس کا قرض نہ دے دیا جائے. جی اچھا مفتی صاحب، ایسے بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہمیں نہیں پتہ چلتا، کہیں سے خریداری کی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بغیر پیسے دیے چلے جاتے ہیں، اور جو جس سے خریدی ہوتی ہے چیز اسے بھی نہیں پتہ ہوتا، تو سم ٹائمز اس شہر میں جانا نہیں ہوتا. تو اس پر کیا حکم ہے، یا اس کو ہمیں بھی نہیں آئیڈیا ہوتا کہ ہم نے اس کے پیسے دینے ہیں یا نہیں، وہ ایک شک شبہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی وہ 500 ہزار یا 2000 کا ہم نے سامان لیا تھا، ہم پیسے نہیں دے پائے. اس پر رہنمائی فرمائیں. ہاں اس میں تو ایسا ہی ہے کہ اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کوئی رسائی کوئی، یعنی پھر کوشش کرنی چاہیے دے دیں. اگر نہیں کر سکے تو پھر ظاہر ہے ایسی کوئی صورت بنا لی جائے کہ وہ صدقہ کر دے. پچھلے دنوں نا باہر سے ایک کال آئی ادھر ہی، تو اس پہ مسئلہ بھی ایسے تھا. وہ خاتون کا نا بڑا ہی علم انگیز ایک معاملہ تھا. وہ کہتی ہے کہ میرے حالات اس قدر ٹائٹ ہو گئے، خامند نے مجھے بلایا، یعنی میں ادھر چلی گئی باہر تو وہ اس نے مجھے پھر چھوڑ دیا. مختصراً تو بہرحال وہ پھر شو روم سے کوئی چیزیں لیتی رہی ایسے. وہ میں نے اس سے یہی کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس تک پہنچیں اور اتنی ہی جو آپ نے چیزیں لی ہیں ان کو ادائیگی ان کی ادائیگی کر دینی. تو ادائیگی کرنے کا یعنی لوگوں کے اندر جذبہ موجود جذبہ ہے جی، اور یہ ادائیگی والا جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ جذبہ تبھی آئے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے، دین کے نزدیک ہوں گے. بہت شکریہ جی مفتیان کرام کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.